اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے جوانی تک کے واقعات کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے ان کی پیدائش پر انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا گیا، کیونکہ فرعون لعین نے حکم دیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی بہت کام نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ علیہ السلام، سو انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ یکا یک وہ خدا کی قدرت سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزات سے بھرا پڑا ہے، شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید عناد اور تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون لعین نے ہر اس بچے کے قتل کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پرورش پائیں اور وہاں ان کی نشو و نما ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کریں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خاوند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچے کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دنیاوی فوائد حاصل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لیں، وہ ذات ایک دن ضرور ماں بیٹے کو آپس میں ملا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ اپنے بھائی کے متعلق خائف تھی، اس لیے ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور کھوج میں لگی رہیں۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد نہ آتی تو ضبط نفس سے کام نہ لے سکتی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے خوشی ہوئی کہ یہ پیارا بچہ ان کے محل میں آ پہنچا، اور یہ کہ ان کے خاوند نے اس کو امان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعراض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھی۔ جب وہ دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال رہی تھیں تو ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی تھیں۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی قوت نہ دی ہوتی تو اپنے گمشدہ بچے کا حال سب پر ظاہر کر دیتے۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں اور اپنے بیٹے کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کیا کہ کسی کو یہ محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے حالات کی ٹو لگا رہی ہو۔ ادھر قصر فرعون میں یہ حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور ٹھان لی کہ وہ صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پئیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ نہیں ہے؟ خود قرآن کریم موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اور ادھر قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا حال ظاہر کر دیتے اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہے کہ یہ یقین کہ یہ بیٹھی رہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا سراغ تو لگاؤ۔ سو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا، اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہیں، اور اس فکر میں آئی ہیں
اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی۔ سو وہ اس موقع کو دیکھ کر کہنے لگی کہ میں تم کو ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ دل سے اس کی خیر خواہی کرے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی جبکہ فرعون کو اور اس کے محل کے کسی شخص کو حقیقت حال کی خبر نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ہر روز قصر فرعون میں دودھ پلانے کے لیے آتی، بچے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی، اور بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا اور ماں کی ممتا سے لطف اندوز ہوتا۔ قرآن کریم نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس اپنے وعدے کے موافق واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں، اور تاکہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہر ایک کے دل میں گھر کر گئی۔ جو بھی ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا محبت کیے بغیر نہ رہ سکتا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور مضبوط جوان ہوئے اور بہت سے علوم حاصل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ فرعون کے بیٹے نہیں ہیں۔ نیز موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے بھی واقف تھے جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس کمزور آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت فرمائی اور اس ظالم شخص کو مکہ مارا، جس کے صدمے سے وہ مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ جب وہ اپنے مد مکعب پر ایک ہی ضرب لگاتے تو اس کا کام ہی تمام ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کوئی شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا وہی شخص جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو مار ڈالا تھا اور ایک اور آدمی کے خلاف لڑائی میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اسے لڑنے مرنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا، بے شک تو سری بدرا آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس کو ایک طرف ہٹا دیا۔ وہ شخص اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل گزشتہ اس کے دشمن کو مارا تھا، اسی طرح مجھے بھی مار دیں گے۔ رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے۔ جب اسرائیلی نے یہ باتیں کہیں تو اس کے مخالف مصری کے لیے یہ راز کھل گیا کہ جس شخص کو فرعون کے لشکر ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے کسی کو بھی قاتل کا علم نہیں تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام خوف و وحشت میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خواہی کے لیے ایک سمجھدار شخص بھیج دیا جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں آتا ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا، وہ اسرائیلی کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کل ایک آدمی قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور صلح اور ملاپ نہیں کروانا چاہتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے شہر سے کسی طرف کو نکل گئے، اے میرے پروردگار، مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور وہاں ایک بڑے کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اس کنویں پر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ سفر کی وجہ سے سخت تھکان میں مبتلا تھے، ایک مدت سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے بھوکے بھی تھے، اور ایک ساتھ اپنے دل میں یہ احساس بھی لیے ہوئے تھے کہ میں غریب الوطن ہوں اور قتل کے سبب فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ہوں۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر چرواہوں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ نیز وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکریاں اس ڈر سے روک رکھی ہیں کہ کہیں وہ دوسروں کی بکریوں کے ساتھ نہ مل جائیں۔
موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورتیں تعاون کی محتاج ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ بڑی لڑکی نے کہا ہم اصل میں انتظار میں ہیں کہ کب یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تاکہ پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ان کے ساتھ مل کر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا لیتی؟ چھوٹی لڑکی نے جواب دیا ہم لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف بنظر حیرت دیکھا کہ یہ عورتیں بکریاں چراتی ہیں، حالانکہ یہ کام مردوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مشقت امیز اور دقت امیز کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر ان سے پوچھا آخر یہ بکریاں تم کیوں چراتی ہو؟ چھوٹی لڑکی نے جواب میں کہا کہ دراصل ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ گھر سے نکلیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو انتہائی شرافت کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کی بکریوں کو میں پانی پلائے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، وہ لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں اور بکریاں موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے تھیں، حتیٰ کہ مدین کے کنویں پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان چرواہوں نے کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جسے 10 آدمی ہی مل کر ہلا سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر وہ پتھر پکڑا اور اس کو کنویں کے منہ سے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، ان عورتوں نے بھی پتھر اٹھاتے وقت ان کی قوت اور طاقت کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی جو اس دور کے اعتبار سے ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا اور ان لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس درخت کی طرف واپس لوٹے جس کے نیچے پہلے بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور ایک بار پھر وہ مشہور دعا کی جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر واپس پہنچیں اور اپنے والد شعیب علیہ السلام سے اس معزز نوجوان کا سارا قصہ بیان کیا جس نے ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور پھر پلایا، جس کے سبب وہ لڑکیاں خلاف معمول گھر جلدی واپس لوٹ آئیں۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو ساری بات خوب وضاحت کے ساتھ بتائی کہ وہ نوجوان کسی دور دراز علاقے سے سفر طے کر کے آئے ہیں اور بڑے تھکے ماندے اور بھوکے محسوس ہوتے ہیں۔ باپ نے اپنی کسی بیٹی کو ان کے پاس بلا بھیجا تاکہ انہیں اپنے کام یعنی بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دی جائے۔ چنانچہ وہ بیٹی شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے باپ کا پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہوئے اور اس کو کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور راستہ دکھاؤ۔ جب گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے ان کا خوب اکرام کیا، خاطر تواضع بھی کی اور اپنی ایک بیٹی اس شرط پر نکاح کے لیے پیش کی کہ وہ ان کے پاس 8 سال تک بکریاں چرائیں گے، اگر وہ 10 سال تک یہ خدمت انجام دیں تو ان کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عمدہ پیشکش کو قبول کیا اور اس امر پر شعیب علیہ السلام سے اتفاق کیا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور بار ایمانت کا حامل بنانا تھا۔ متعین کردہ مدت کا اختتام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزہ کبریٰ کا ظہور اور آغاز ہوا۔ ہم ذیل کی سطروں میں کوئی طور سے معجزے کی ابتدا اور عصا اور سام کے درمیان تعلق کو ملاحظہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تصرف کے تحت ان معجزات میں سے ایک تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ مشیت خداوندی کے مطابق وہ عصا مختلف صورتیں اور حالتیں اختیار کر لیتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں اس کی اہمیت صرف 2 چیزوں میں منحصر تھی جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں آتا ہے، میں اس عصا لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے جھاڑتا ہوں۔ مگر چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پیغمبر جامع کلام کیا کرتے ہیں، اس لیے ان 2 اہمیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس عصا سے اور بھی بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ علماء نے موسیٰ علیہ السلام کے عصے کے متعدد نام ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عصے کا نام ماسا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام غیاض تھا، جبکہ بعض علماء اس کا نام علیق بتاتے ہیں۔ اس عصا کی لمبائی موسیٰ علیہ السلام کی لمبائی سے 10 گز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا کے متعلق بہت سی حکایتیں منقول ہیں، جیسے ایک حکایت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے 2 حصے تھے جن کے نیچے خمدار ڈنڈا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے لوہے کے 2 دانت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کسی غار میں داخل ہوتے یا انتہائی طریق رات میں سفر کرتے تو عصا کے وہ دونوں حصے شمع کی طرح روشن ہو جاتے اور حد نگاہ تک راستے کو روشن کر دیتے۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو اس عصا کو کنویں میں لٹکا دیتے تو وہ کنویں کے پانی کے برابر دراز ہو جاتا اور اس عصا کا سرا ڈول کی طرح ہو جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچتے۔ بہرحال اس عصا کی مختلف صفات بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس عصا کے بارے میں یہ حکایت بھی بیان کی جاتی ہے، جب یہ عصا زمین پر مارا جاتا تو زمین سے اس قدر طعام برآمد ہو جاتا جو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دن کے لیے کافی ہوتا، اور جب اس عصا کو کسی دشوار گزار سخت قسم کے پہاڑ یا پتھروں اور کانٹوں والے راستے پر مارا جاتا تو وہ راستہ کشادہ ہو جاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب اس مدت کو پورا کر لیا جس کی تعین شعیب علیہ السلام نے کی تھی، تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے شادی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے نکلنے کا ارادہ کیا، پس آپ اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین مدین کو چھوڑتے ہوئے بلاد شام کی جانب چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا، سخت سردی اور تاریکی کا عالم تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور بھیڑ بکریاں تھیں جو شعیب علیہ السلام نے ان کو کام کی اجرت کے طور پر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام شہر کی آبادی سے نکلتے ہوئے اور شام کے ملوک سے ڈرتے ہوئے شام کی سرزمین پر سفر طے کرنے لگے۔ آپ کا اس روز اہم مقصد اپنے بھائی ہارون کو مصر سے نکالنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف نہیں تھے۔ آپ چلتے چلتے کوہ طور کی مغربی جانب جا پہنچے۔ سخت سردیوں کی رات ہے، رات کا شدید اندھیرا چھایا ہوا ہے اور آسمان گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے اور بارش برس رہی ہے، اور پھر آپ کی زوجہ بھی حاملہ ہیں، 9ویں مہینے میں ہیں۔ وہ اچانک درد ولادت سے دو چار ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کی حالت سخت سردی اور اندھیری رات کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی جانب ایک روشنی محسوس کی۔ آپ نے اسے آگ خیال کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم ٹھہری رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس شعلہ لاؤں یا آگ کے پاس رستے کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے انہیں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، لیکن جب وہ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عظیم نور کو دیکھا جو آسمان سے لے کر اس درخت تک پھیلا ہوا تھا جو اس جگہ موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں داخل ہوئے جس کو طوا کہا جاتا ہے تو آپ نے وہاں بہت سکون اور خاموشی کو محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب ہی ہوئے تھے کہ آپ نے یہ غیبی آواز سنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو من جانب اللہ آواز دی گئی، جو اس آگ کے اندر ہیں فرشتے ان پر بھی برکت ہو، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی برکت ہو، اور رب العالمین پاک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اچانک رک گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ آواز کسی محدود جگہ سے نہیں بلکہ ہر طرف سے آ رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس مبارک میدان کی داہنی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی اور زمین اللہ کی ہیبت و جلال سے ہل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے خوف اور لرزنے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، پس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے رب تعالیٰ ہیں۔ آپ کا دل دھڑکنے لگا، زبان اڑنے لگی اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ روح حیات ہوتے ہوئے بھی ایسے ہو گئے جیسے جسم سے روح ہی خارج ہو گئی ہو۔ اس حکم خداوندی کا سبب یہ تھا کہ آپ کے قدم اس مبارک اور پاکیزہ مقام کو مس کریں تاکہ اس کی برکت انہیں حاصل ہو، کیونکہ وہ مقدس مقام تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ کسی مقدس مقام پر ننگے پاؤں چلنا تواضع کی علامت کے علاوہ احترام اور تہذیب نفس شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام الہی کو قبول کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ پیغمبر ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے، سو کچھ وحی کی جا رہی ہے، اس کو سن لو۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات یہ سنو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، سو تم کو قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس عصا کا ذکر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے موسیٰ علیہ السلام کے من جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ بنا۔ رحمان و رحیم نے اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام سے اس عصا کے بارے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی علمی حدود کے مطابق جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں کبھی اس پر سہارا لگاتا ہوں اور کبھی اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی بہت کام نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی بات کہہ کر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ایک بشر کی یہی حد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشری حدود ہی رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام جنہیں موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے وہ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ ایک بہت بڑے اژدھے کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور زمین پر رینگنے لگتا تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی سیاہ اژدھا تھا، 4 ٹانگوں پر چلتا تھا، اس کے 2 حصے ایک کھلے ہوئے منہ کی صورت اختیار کر لیتے تھے اور اس کے منہ میں 12 دانت تھے جس سے آگ کے شعلے کی طرح آواز آتی، اور خمدار ڈنڈا اس کے لیے کلگی کے طور پر بن جاتا تھا جس سے آگ کی طرح شعلے نکلتے اور اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی تھیں، اور اس کا وصف یہ تھا کہ وہ اژدھے کی طرح عظیم، سانپ کی طرح لطیف اور نرم تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر خود اسی طرح فرماتے ہیں، یعنی وہ عصا اچانک ایک بڑا اژدھا بن گیا۔ ایک جگہ فرمایا یعنی گویا کہ وہ سانپ ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا یعنی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کو بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، تو پھر ایک اور حکم الہی آیا، یعنی اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل حکم کے لیے اپنی لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ لاٹھی ایک بہت بڑے اژدھے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اژدھا بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خوفناک صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکے، ان کا جسم اور بدن تھر تھر کانپنے لگا، ان کے دل میں خوف و گھبراہٹ کا احساس پیدا ہو گیا۔ آپ گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑے، ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ پروردگار نے انہیں آواز دی تاکہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے اور ثابت قدم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ نیز ارشاد ہوا، آگے آؤ اور ڈرو مت، تم ہر طرح امن میں ہو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے رکے اور واپس اسی جگہ سانپ سے ڈرتے ہوئے آ گئے جہاں وہ سانپ حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اژدھے کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے تھے جو اپنا سر اٹھائے ہوئے اور منہ کھلے ہوئے تھا؟ رب العزت نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کیسے پکڑ لیتے؟ وہ تو حرکت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے امر مشکل تھا کہ وہ اتنے بڑے اژدھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، اس کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی تاکید اور اطمینان اور نہ ڈرنے کا وعدہ آیا۔ ارشاد ہوا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تردد ہوا، پھر ڈرتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سانپ کی طرف بڑھایا جو حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ان کا ایک جبہ تھا۔ آپ نے اس اژدھے سے ڈرتے ہوئے آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ حکم ہوا کہ آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالیں۔ آپ نے آستین سے ہاتھ باہر نکالا اور اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدھے کو چھوا تو دیکھا کہ وہ تو ان کا وہی عصا بن گیا جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ان کا ہاتھ اسی کے انہی 2 حصوں کے درمیان ہے جہاں وہ اس کو رکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور حکم خدا بندی آیا۔ ارشاد ہوا، تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو اور پھر نکالو، وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا، اور خوف رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر اپنے سے بدستور سابق ملا لینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی خوبصورت چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی خاطر اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تاکہ ان کا خوف رفع ہو جائے۔ اس سے سارا خوف دور ہو گیا اور آپ نے اطمینان اور سکون محسوس کیا اور ساری بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا۔ ان 2 معجزوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرم انداز میں دعوت اللہ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فرعون کے خوف کا اظہار کیا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ لوگ ان کو قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ ان کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ عصا جس سے معجزات کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے فرعون کے ایوانوں کو اور اس کی ساری مملکت کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ میں ہر وقت تم دونوں کے ساتھ ہوں اور تمام احوال دیکھ رہا ہوں اور تمام اقوال سن رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون اپنی تمام تر سلطنت اور جبر و غلبے کے باوجود تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کی جانب چل دیے، پھر وہاں عظیم سرکش فرعون کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عظمت اور رزق کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کے لازم ہونے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس کو نرم انداز میں توحید کی دعوت دیں، لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد دلائی کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے دریا سے کیسے نکالا تھا۔ نیز فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے قتل کا واقعہ بھی یاد دلایا۔ پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون اس بات پر بہت سینکپا ہوا اور خوب کٹ ہجتی کی۔ اسی دوران وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بات پوری کر چکے اور فرعون کے سوالوں کا جواب دے چکے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دھمکی میں انداز میں کہا اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ میں بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حجتیں اور عقلی دلیلیں اس مغرورہ متکبر اور بحث فرعون کو متاثر نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے اب اس کے ذریعے معجزہ کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں تب بھی نہ مانے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون نے ان کا چیلنج فوراً قبول کر لیا اور کہنے لگا اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا اور اسے قصرۂ فرعون کے ایک بڑے ہال میں ڈال دیا۔ فرعون اور اس کے حاشیہ نشین اسان کھوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کا عصا فرعون کے مطالبہ دلیل پر خوف کے سبب زمین پر گر گیا ہے۔ وہ عصا اچانک ایک اژدہے کی صورت اختیار کر گیا، ایک خوفناک سانپ جو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگا۔ اس اژدہے نے فوراً فرعون کا رخ کیا۔ فرعون کے چہرے کا رنگ خوف کی وجہ سے اڑ گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فرعون پہلے تو اپنی جگہ پر قائم رہا، لیکن پھر وہ بھی گھبرایا اور اپنی جگہ سے کود پڑا اور چیخنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام میری مدد کرو۔ سب لوگ اس محل کے دروازوں کے پاس فرعون کے خوف و گھبراہٹ کا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مشاہدہ اور نظارہ کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سانپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ان کے ہاتھ میں پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے دوسرے معجزے کا بھی اس طرح اظہار کیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اس کو نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، جسے دیکھ کر فرعون، اس کے وزیروں اور ارد گرد کھڑے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات کی طرح عصا کا معجزہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس معجزے کے متعلق واقعات بہت زیادہ ہیں جو ابھی ختم نہیں ہوئے۔ فرعون نے تمام حالات کا بذات خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر و جادو کی کوئی قسم تھی۔ اس لیے فرعون اپنے حاشیہ برادروں سے کہنے لگا اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام تم کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اور ان کے عصے میں دیکھا تو کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام پر اس صورت میں غالب آ سکتے ہیں جبکہ ان کی طرح کا کوئی شخص لائیں۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو گرکا کہا جاتا تھا اور ان کو اس طرح سحر و جادو کی تنیم دلانے لگا جیسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تنیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوب جادو کا فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم جادوگر ہو، میں نے بھی تہیہ کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں، کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟ فرعون نے کہا عید کے دن کا وعدہ رہا کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، لوگ اس دن چاشت کے وقت ضرور پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ یہ ہے وعدے کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔
ادھر فرعون کے کارندے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کے گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے۔ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخرکار یوم الزنا میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے، بوڑھے، مرد، جوان، عورتیں، غرض تمام لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکیں، یعنی جادوگروں کا مسحور کن مقابلہ، کیونکہ وہ اپنی دانش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر گردانتے تھے۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے سبھی بے خبر تھے، جو عنقریب ان سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کرنے والا تھا اور فرعون اور اس کے ساحروں کے دعووں کو لوگوں کے سامنے واشگاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5 10 15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلے کی غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلہ کن مارکے میں تنہے تنہا کھڑے ہیں۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک صاحبان نما چبوترے پر بیٹھ گیا اور اس کے حاشیہ نشین وزراء اور اراکین حکومت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تمہارا ناز ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی اسنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرنے لگے، یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہیں، دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، موسیٰ، اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو، یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک تمہارے پاس ہیں، عصر کی نماز کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جادوگروں کی تعداد کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ وہ 12,000 تھے، ایک اور عالم کی رائے کے مطابق 30 اور 40 کے درمیان تھے۔ اکرمہ کے بقول ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان سب اقوال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کے ابتدا میں جن سائروں کو فرعون نے جمع کیا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان میں سے 7,000 ماہر جادوگروں کو منتخب کیا، پھر ان 7,000 ماہرین میں سے 700 کو چنا گیا، پھر 700 میں سے صرف ان 70 کا انتخاب کیا جو ان تمام کے بڑے اور استاد تھے۔ ان کے سربراہ کا نام بقول بعض شمون اور بعض کے نزدیک یوحنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان 70 میں سے سب سے زیادہ کامل 2 بھائی تھے جو مقام سعید کے باشندے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے کمبختی کے مارو، اللہ پر جھوٹے افطرا مت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نصیت و نابود ہی کر دیں، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ تو ساحرین آپس میں خفیہ گفت و شنید کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کسی ساحر کا کلام تو نہیں لگ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ بس جادوگر بام اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرنے لگے۔ جادوگروں نے کہا، سو اب ہم تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساحروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینک دیا تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں اور اسدوں سے کھچا کھچ بھر گیا جو ادھر ادھر انتہائی تیزی سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ جادوگروں نے نظر بندی کر رکھی تھی اور ماہرانہ انداز سے جادو کر کے لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کی از حد کوشش کی گئی تھی۔ اس عجیب اور محصور کن منظر کو دیکھتے ہی تمام لوگ اپنی اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگے اور بغلے بجانے لگے، اور فرعون بھی خوشی سے ہنس پڑا اور اسے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کا یقین آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے پاس ہی کھڑے تھے اور ان کی بھی یہی کیفیت تھی، مگر اسی وقت یہ آواز آئی،
تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور یہ تمہارے دانے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے سب کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانگ ہے، اور جادوگر کہیں جامع کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس اطمینان دلانے پر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور عصا کو چنگ ان کی طرف پھینک دیا۔ عصے کا زمین پر پڑنا تھا کہ ایک عظیم معجزے کا ظہور ہوا۔ وہ انتہائی سریع الحرکت اژدھے کی صورت اختیار کر گیا اور اچانک سانپ نما رسیوں اور لاٹھوں پر حملہ آور ہوا اور ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا، اور اس نے انتہائی خوفناک انداز میں تمام سانپوں کو ختم کر ڈالا۔ چند سیکنڈ میں میدان لاٹھیوں اور رسیوں سے خالی ہوا جو کہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر وہ اژدہا انتہائی ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا، یعنی عصا بن گیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر سائروں نے یقین کر لیا کہ یہ سحر و جادو کا اثر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت کار فرما ہے، کیونکہ سحر کے تمام نشیب و فراز سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ یہی وہ معجزہ نبوی ہے جو ایمان باللہ کا ذریعہ بنا۔ عصے کا یہ معجزہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے اور بھی بہت سارے معجزے رونما ہوئے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔